بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 28 صفر شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دن ہے۔ تمام مومنین کو چاہیے کہ ان دو عظیم شخصیات کی شہادت والے دن ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین درس رکھتی ہیں۔ آپ کی سنت پہ عمل کرنا اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا عین قرآن ہے۔ سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام، نواز رسول سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام، آپ کا یوم ولادت 15 ماہ مبارک رمضان ہے اور یوم شہادت اختلاف روایت کے ساتھ 28 صفر بھی ہے اور 7 صفر بھی ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے بہت سارے پیغامات رکھتی ہے۔ اگر ہم امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بچپن کو دیکھتے ہیں تو آپ کا بچپن بھی انتہائی عظیم درس رکھتا ہے ہر فرد مومن کے لیے۔ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نواسا ملتا ہے کہ جو اصحاب کسا میں سے ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بچپن کو لیا جائے تو آپ اس قرآن کی آیت کا بہترین مصداق ہیں کہ جس میں کہا گیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ جن کی محبت کا پروردگار نے مسلمانوں سے تقاضا کیا ہے، وہ محبت کہ معیار پر امام حسن مجتبی علیہ السلام اپنے بچپنے میں ہی فائز ہو چکے تھے۔ اس امام حسن مجتبی علیہ السلام کے وجود اقدس کا کیا کہنا کہ جن کا بھی بچپنا ہے اور آیہ مباہلہ کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی گواہی کے لیے ایک عظیم فرد بن کے جاتے ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہے کہ جو میدان مبالہ میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل کر گئے ہیں اور دشمنان خدا کو شکست دی ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اپنے بچپنے میں بھی ہمارے لیے بہت سارے درس چھوڑے ہیں کہ آپ وہی فرد ہیں کہ جو اصحاب کسا میں سے ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے جب بچپنے کا یہ عالم ہے، خدا جانے جوانی کا عالم کیا ہوگا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اگر ہم عظمت دیکھیں، آپ کا مقام دیکھیں اور آپ کے دل میں نور خدا کی تجلی کو اگر محسوس کریں تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کئی مرتبہ اپنے پورے گھر کا مال راہ خدا میں دے دیا تھا۔ علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا جہاں بچپنا ہمارے لیے بہت سارے معنی رکھتا ہے، ہماری ہدایت کا سبب ہے، وہاں آپ جوانی کے عالم میں بھی پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین قائد، بہترین ہادی اور بہترین امام کے فرائض انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام کا پروردگار کے ساتھ جو تعلق تھا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے متعدد مرتبہ اپنے پورے گھر کا سامان اللہ کی راہ میں جو ہے وہ لوگوں کو ہدیہ کر دیا۔ کسی نے پوچھا امام علیہ السلام سے کہ آپ نے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے اور آپ بڑی سخاوت کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا جب اللہ مجھے دے رہا ہے تو کیا حرج ہے کہ میں اس کی راہ پہ نہ دوں۔ اور پھر جب فرمایا، بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کہا جب اللہ مجھے دینا بند کر دے گا تو میں بھی لوگوں کو دینا بند کر دوں گا۔ یعنی پیغام دیا جا رہا ہے، در حقیقت امام بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو مال میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، در حقیقت اس کا مالک حسن مجتبی نہیں ہے، در حقیقت اس کا مالک وہ پروردگار ہے جو مجھے عطا کر رہا ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے مختلف واقعات ملتے ہیں، جن میں ایک بہترین اور خوبصورت واقعہ ہے کہ جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی ہے تو امام مجتبی علیہ السلام آپ کی آغوش مبارک میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور
جب آپ لوگوں کو، اصحابہ کرام کو، مسلمانوں کو اس وحی الہی کے احکامات بیان کرتے ہیں، اس کے بعد جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام گھر میں جا کے اپنی والدہ گرامی کو ساری کی ساری وہ وحی بیان کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مولا علی علیہ السلام سے بیان کرتی ہیں کہ حسن مجتبی، ہمارا بیٹا حسن، میرے بابا پہ جو وحی نازل ہوتی ہے وہ ساری کی ساری آ کے مجھے گھر میں بیان کر دیتا ہے۔ اب والد بزرگوار تھے، باپ تھے، دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی تو اپنے ننھے بیٹے کی آواز سنوں کہ کس طرح احکام الہی کو میرا بیٹا حسن بیان کرتا ہے۔ اب جب حسب عادت امام حسن مجتبی علیہ السلام مسجد نبوی سے وہ احکام الہیہ جو نبی کریم پہ نازل ہوتے ہیں سنتے ہیں، اور آ کر اپنی والدہ کو جب بیان کرنے لگتے ہیں، آپ کی آغوش مبارک میں بیٹھتے ہیں، اب جیسے ہی بیان کرنا شروع کیا، آج وہ معمول نہیں ہے، آج اس طرح سے آپ بیان نہیں کر پا رہے، زبان رک رہی ہے۔ جناب سیدہ پوچھتی ہے بیٹے کیا ہوا؟ وہاں ایک بہترین جملہ ارشاد فرمایا جو میرے اور آپ سب لوگوں کے لیے نصیحت کا جو ہے بہترین ذریعہ ہے۔ امام مجتبی فرماتے ہیں کہ اے والدہ گرامی، آج ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا سردار میری گفتگو سن رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، امام علی علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے بیٹے کا ماتھا چوما، اپنے بیٹے کو پیار کیا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام در حقیقت ان لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ جو لوگ مولا امام علی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کریں گے اور کہیں گے کہ فلاں بھی علی سے افضل ہے، امام حسن مجتبی در حقیقت بتانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھو کہ میرے نانا رسول خدا نے کہا ہے کہ میں حسن اور میرا بھائی حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یاد رکھو کہ میں جنت کا سردار ہوں، لیکن میرے سردار کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ جب جنت کے سرداروں کے سردار کو علی کہا جائے تو کسی اور کی کیا جرت کہ وہ علی کی مقام و منزلت کا مقابلہ کر سکے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام یہ وہ مظلوم امام ہیں کہ جن کو حاکم شام نے کئی دفعہ زہر دینے کی کوشش کی۔ روایات میں ملتا ہے کہ 7 دفعہ امام علی مقام کو مختلف طریقوں سے زہر دیا گیا۔ جب امام علی مقام علیہ السلام کے وجود نے اس زہر کا مقابلہ کیا، اب حاکم شام نے ایک ایسے زہر کا بندوبست کیا کہ اگر اس زہر کو دریا میں ڈال دیا جاتا تو دریا کے سارے جانور مر جاتے، اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو ساری مچھلیاں مر جائیں۔ اب جس طرح سے یہ پہلے کوشش کرتا رہا امام علی مقام کو زہر دینے کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا عزیزو، اس نے نیا طریقہ بنایا اور کہا ہر کے فرد کو ملایا جائے۔ آخر اس نے اشعث ابن قیس کی بیٹی جودہ بنت اشعث کہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کی بھانجی ہے، اسے یہ لالچ دیا کہ میں تیری شادی یزید سے کر دوں گا، تجھے مال و دولت سے مالا مال کر دوں گا، تو حسن ابن علی کو زہر دے دے۔ آخر یہ ملعونہ مان جاتی ہے۔ اب چونکہ متواتر امام حسن مجتبی کو زہر دیا گیا تھا، اب جناب امام حسین بھی اپنے بھائی کا خیال کر رہے ہیں، جناب زینب عالیہ بھی خیال کرتی ہیں، جناب عباس بھی پہرا دیتے ہیں کہ اب کسی ظالم کی کوئی چال کار آمد ثابت نہ ہو سکے۔ لیکن عزیزو، آخر آ گیا وہ وقت، آ گئی وہ رات کہ جس رات کو قاسم نے یتیم ہونا تھا، ام فروا کے سر کے آ گئی وہ رات کہ یہ ملعونہ دیکھتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا درمیان میں بستر ہے، ایک طرف زینب عالیہ کا بستر ہے، ایک طرف حسین شہید کربلا کا بستر ہے۔ عزیزو، یہ ملعونہ بڑی ایسری کے ساتھ آتی ہے، امام حسن کے پاس جو جام پڑا ہوتا ہے یہ زہر کا کچھ حصہ اس جام میں ڈال دیتی ہے۔ اب جب جام میں زہر ڈالنے کے بعد یہ چلی گئی، اب امام حسن مجتبی علیہ السلام بیدار ہوئے، اس جام کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، اتنے میں زینب عالیہ کی آنکھ کھل جاتی ہے، بھیا ٹھہریے میں آپ کو پانی دیتی ہوں۔ امام حسن کہتے ہیں نہیں بہن،
امام جانتے تھے کہ تقدیر الہی یہی ہے کہ آج حسن نے یہ جام پینا ہے اور شہید ہو جانا ہے۔ آخر زینب بہن ہے، کہیں بہن کے دل پہ پوری زندگی یہ بوجھ نہ رہے کہ میں نے ہی تو وہ جام دیا تھا کہ جس جام میں زہر تھا۔ بس عزیزو، جناب زینب آگے بڑھنا چاہتی ہیں۔ امام حسن کہتے ہیں میں وقت کا امام ہونے کے ناطے تمہیں کہتا ہوں رک جا۔ جناب زینب رک گئیں۔ امام حسن مجتبی نے وہ جام لیا، ایک گھونٹ پانی کا جب آپ کے حلق سے اترا، جام ہاتھ سے چھوٹا۔ امام علی مقام بستر پہ سنبھل نہ سکے، حسین مولا آگے بڑھے، جناب زینب آگے بڑھی۔ امام علی مقام کو خون کی الٹی کا آنا تھا کہ جگر کے ٹکڑے باہر آنا شروع ہو گئے۔ زینب عالیہ نے ایک تشت منگوایا، اس تشت میں بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا۔ بس عزیزو، آ گیا وہ وقت، امام علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ غسل و کفن کا اہتمام ہوا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا جنازہ اٹھا امام کی وصیت کے مطابق کہ مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا۔ عزیزو، جب میرے مولا کا جنازہ گھر سے نکلا، مسلمانوں نے آگے آ کر روکا۔ ان ظالموں کے ہاتھوں میں تیر تھے، ایک تیر چلا پھر دوسرا تیر چلا۔ اب سنو گے عزیزو، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے جنازے میں 70 تیر لگے۔ تیروں کا لگنا تھا۔ اللہ اللہ، اب جب جنازہ دوبارہ گھر پلٹا، اس بہن پہ کیا گزری ہوگی کہ جس بہن نے ابھی اپنے بھائی کے جنازے کو رخصت کیا تھا۔ ارے جنازے جب گھر سے اٹھتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، دوبارہ گھر واپس نہیں آتے۔ جناب زینب نے جب بھیا کے جنازے کو دیکھا، امام حسین سے بڑھ کے کہا بھیا حسین کیا ہوا؟ جناب زینب کو امام حسین نے پکڑ کر کہا بہن تیرے سوالوں کے جواب بعد میں دوں گا، آؤ جنازے کے قریب۔ اب بہن نے کیا دیکھا کہ کفن پہنا کے سفید بھیجا تھا۔ ارے یہ لال کفن کس نے کر دیا؟ نانا کی امت نے 70 تیر برسائے، کا بدن مبارک تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ اب جملہ سنیے صاحب کا عزادارو کہ جب امام حسن کے بدن میں اتنے تیر لگ گئے، جناب حسین کہتے بہن زینب ذرا تیر نکالنے میں میری مدد کرنا۔ ایک طرف سے حسن کے جنازے سے تیر نکالتے ہیں، ایک طرف سے جناب زینب نکال رہی ہے، تیر نکالتے ہیں روتے ہیں، تیر نکالتے ہیں روتے ہیں۔ اور شہر زینب عالیہ کو وہ منظر بھی بعد میں رلائے کہ اللہ اللہ زینب کی قسمت کیا ہے کہ آج مدینے میں حسن بھیا کے جنازے سے تیر نکالے، کل 11 محرم ہوگی، حسین کے لاشے پہ تیر لگے ہوں گے، جب بہن لاشے کے قریب سے گزرے گی روتی ہوئی کہے گی حسین بھیا مجھے معاف کر دینا، کل حسن بھائی کے جنازے میں تیر لگے میں نے نکالے تھے، آج تیرے جنازے پہ تیر بہن نکال نہ سکی، کیوں؟ حسن کے جنازے سے تیر اس لیے نکالے تب تیری بہن کے ہاتھ آزاد تھے، حسین آج تیری بہن کے ہاتھ۔ لعنت اللہ علی الظالمین۔